وتعالى في شان حبيبه وعظمة رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وليا تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله یا رحمۃ للعالمین. حضرات مکرم، اللہ جل شانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے اس مبارک مہینے کے 2 حصوں کو پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت اور مغفرت ہم سے الوداع ہو چکا، اب نجات والے حصے میں ہم نے قدم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بقیہ اس نجات والے حصے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ تراویح اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اہم اور خصوصی یادگار دن یہ ہے جن اہل بیت کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے داماد مولا علی اور آپ کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا اور آپ کے بیٹے حسنین کریمین، ان حضرات کو اہل بیت کہتے ہیں. ان کے تعلق سے ہم بات کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک ایمان کی باتیں آپ کے دلوں میں بٹھانا مقصود تھا. آج کے دور میں جو اللہ کے رسول کو فرقے والے، میں کسی جماعت کی طرف اشارہ نہیں کرتا، عموماً کہتا ہوں، چند ایسے بیانات یوٹیوب میں اور دوسرے فیسبک بھر دیے ہیں جس میں حضور کی گستاخی کر رہے ہیں، اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں. یہ ماں باپ کی گستاخی کے بعد، اللہ والوں کی گستاخی کے بعد، تمل میں ایک مقولہ بول گیا، ماٹے کرچے منشے کڑی رہا کو بول گیا. ویسا سب کو ختم کر کے حضور کی ذات پر آ گیا. اللہ کی پناہ یہ آپ حضرات کو میں درخواست کرتا ہوں، آئندہ سال میں رہوں گا یا نہ رہوں گا اللہ بہتر جانے، لیکن میں آپ کے سامنے حقیقی ایمان کیا ہے یہ بات اگر میں نہ بتا کے گیا تو کل قیامت کے اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اتنے سال خدمت کی، حقیقی ایمان کیوں نہیں بتلایا، رسول کی ذات کے تعلق سے کیوں نہیں بتلایا. اگر میں خدا پوچھے گا تو میں جواب دینا پڑے گا. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے بالخصوص اس ماہ مبارک کے اندر اہل بیت کی شان کو بتانا اور محسوس سمجھا. ان اہل بیت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کی شہادت کا دن، وفات کا دن نہیں بلکہ شہادت، آپ کو ابن ملجم کے ہاتھ سے مسجد میں فجر کی نماز میں مصلی پر ان کو قتل کر دیا گیا. زخمی ہوئے 2 دن کے بعد انتقال کر گئے. آج ان کے فضائل آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خصوصی آپ کے 11 باتیں ذہن رکھنے کی، اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 باتیں جو کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہوئی، کسی اور صحابی کو وہ مقام حاصل نہ ہوا. صحابی تو صحابی آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک ایک وہ ایسا مقام عطا فرمایا حضرت علی کو، وہ کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ آپ جو ہے اللہ نے مولود کعبہ بنایا، مولود کعبہ بنایا. پہلا کعبہ فرشتوں نے بنا آدم علیہ السلام کے پہلے، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا. اس کے بعد زمانے طرح سے کئی مرتبہ کعبہ منہدم ہوا، بناتے رہے. تقریباً تفسیر کے اندر 7 مرتبہ کعبہ بنانے کا تفسیر کے اندر بات آئی ہے. جو حضور کے زمانے میں جو کعبہ تھا، اس کعبے کے اندر حضرت علی پیدا ہو، کعبے کے اندر پیدا ہو. یہ کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا. وہ واقعہ اگر ایک ہی واقعہ بتاتا چلو جو خصوصی بات ختم کرنے نہیں ہوں گا انشاءاللہ. میں سر سے بتا دیا، ذہن میں رکھ لیں. آپ جو ہے کعبے جس کو ہم نے قبلہ بنایا، سارے انبیاء قبلہ بنا کے اس طرف نماز پڑھتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، خدا کا گھر تصور کرتے تھے. خدا کے گھر کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کے داماد مولا علی کو وہاں پیدا فرمایا. یہ خصوصیت.
دوسری خصوصیت کیا ہے؟ جب آپ کعبے میں پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھ نہ کھولے۔ منافق یہ کہنے لگے لوگ کعبے کے اندر پیدا ہونے کی نحوست علی کی آنکھ چلے گی، بچے کی آنکھ چلے گی، بچے کی آنکھ چلے گی، اس لیے بچہ آنکھ نہیں کھول رہا۔ ابو طالب آپ کے والد پریشان ہو گئے، میرا بیٹا محمد کہاں ہے؟ محمد تو اس وقت آقا علیہ السلام کچھ باہر گئے تھے، آقا علیہ السلام کو تلاش کر کے لائے گئے، فرمایا ایسے محمد بھتیجے تمہارا بھائی پیدا ہوا ہے اور کعبے کے اندر پیدا ہوا۔ کیوں کعبے کے اندر پیدا ہوا؟ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے درد شروع ہو گیا، جچ کی گدر شروع ہو گیا۔ دو روایت، یہ کعبے کا دروازہ کھول کے اندر چلی گئی، ایک روایت خود بخود دروازہ یہ کھل گیا اندر چلی گئی۔ بہرحال آپ اندر جا کے آپ جس کی ہوا پیدا ہوئے، تو لوگ اس طرح کہتے ہیں، اس طرح سے ماننے کے بعد بچوں کو میرے پاس لاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اس بچے کو دیا گیا، ابو طالب کے بیٹے کو دیا گیا۔ آپ نے اپنے سینے سے لگا کر بچے کو دیکھ کر چوما تو آپ نے آنکھ کھول کر پہلے حضور کو دیکھا۔ حضرت علی آنکھ کھول کر پہلے کسے دیکھا؟ آنکھ کھلی تو آپ حضور کا چہرہ سامنے تھا۔ یہ خصوصیت آپ دوسری آپ۔ اس کے بعد تیسرا نام کیا ہے؟ آپ ہی نے آپ کو علی نام رکھا، یہ دوسری خصوصیت، علی نام رکھا۔ چوتھی بات کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کو بچے زیادہ، ایک سال ایسا خط آیا کہ ابو طالب کے کمرے میں پورے بچوں کو پالنا مشکل تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے عباس سے فرمایا، عباس چچا چلو جائیں گے، ہم ابو طالب چچا کے گھر جائیں گے، ان کے گھر کے گوشت ہم کچھ کم کر کے آئیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے عباس کو لے کر ابو طالب کے گھر آئے، حالت کو دیکھا تو فرمایا عباس جعفر کو اپنے لے لو، اپنی پرورش پہ پال لو، علی کو میں لے کر ہمیں پال لیتا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی، ان کی پالنے کی ذمہ داری عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے پالنے کی ذمہ داری حضور نے اٹھا لیا۔ تو دو بچے کی جب پرورش کرنی تو ان کو ذرا آسانی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ خصوصیت حضرت علی کی پرورش کرنے کی خصوصیت آپ ہی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا۔ لہذا اس کے بعد پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مردوں میں ابوبکر صدیق، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی بھی علی ہی تھی حضور کے ساتھ۔ جب حضور تنہا کمرے میں حضور کے ساتھ تھے انہوں، جب حضور نمازیں پڑھتے تو ساتھ کھڑے ہو جاتے، حضور کے ساتھ نماز پڑھتے، بچپن ہی سے پڑھتے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے وہی تھے۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اس کی طرف اور دوسری کیا خاص بات ہے، ساتھی بات کیا ہے؟ تو ان کی شادی خدا نے آسمانوں پر کیا، آپ نے واقعہ سنا ہے، ان کی شادی پہلے خدا نے آسمانوں پر کیا، بعد زمین پر خدا اللہ نے فرمایا۔ اور آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی حضور کے بھائی علی ہیں۔ تو واقعہ کیا ہے؟ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، مہاجر مدینے کیسا آئے گا؟ در کو، گھراں چھوڑ کو، دراں چھوڑ کو، پیسے چھوڑ کو، جاننا چھوڑ کر چھپ کو آئے، خالی ہاتھ مدینے میں آ کر کھڑے ہو گئے مہاجرین۔ مہاجرین کسے بولتے ہیں معلوم؟ مکے سے ہجرت کر کے جو آئے ان کو مہاجرین بولتے، اور مدینے میں رہنے والے کو انصار بولتے۔ تو مہاجرین جب تنہ تنہا آ گئے، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، تو حضور نے کیا کیا؟ فوراً سب کو جمع کیا، مدینے والے کو جمع کیا، مہاجرین کو جمع کیا، جمع کر کے ایک مہاجر کو بلائے، ایک انصاری کو بلائے، دونوں میں ہاتھ ملا، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ انصاری بھائی ایک مہاجر کو بھائی بنا لینا، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا گھر مکان سب کچھ وہ سہولت کر کے دینا۔ کون؟ مدینے والے انصاری بھائی، اسی لیے تو انصاری بنے۔ مدد، انصار کے معنی کیا؟ مدد کرنے والا۔ انصار کے معنی نصرت کے معنی مدد کرنا، انصاری مدد کرنے والا، اسی کو انصار کہتے ہیں۔ مہاجروں کو مدد کیا انہوں نے، ایک ایک مہاجر کو بلاتے، ایک انصاری کو بلاتے، دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بھائی بھائی بنا دیا، سب مہاجرین کو بھائی مل گیا، علی تنہا کھڑے ہوئے۔ سب مہاجرین کو بھائی مل گئے، حضرت علی بھی مہاجر اتنا مکے سے اتنا ہے، ان کو بھائی نہیں ملے۔
تو آپ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سب کو بھائی مل گیا، مجھے بھائی نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا علی تو میرا یہاں بھی تو میرا بھائی ہے، وہاں بھی تو میرا بھائی ہے، سبحان اللہ، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے، جنت میں تو میرا بھائی ہے۔ تو لہٰذا یہ رشتہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جہاں کا علی میرا بھائی ہے، یہ خصوصیت ہے آپ کی۔ تو لہٰذا اس کے بعد نوہ کو کیا ہے، آپ کو اللہ کے رسول نے باب المدینہ بنایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں۔ کون؟ حضور علم کا شہر ہے، میرا دروازہ علی ہے۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علم کا گاؤں ہوں، اس گاؤں کا دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ تو حضور کے پاس علم سیکھنا ہے تو علی کے دروازے سے سیکھنا ہے، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ کو گھر کے بھی خلیفے ہیں، در کے بھی خلیفے ہیں۔ یہ گھر اور در کو سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ کے خلیفے کتنے؟ حضور کے خلیفے کتنے؟ چار، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، یہ گھر کے نہیں، در کے خلیفے، حضور کے در سے خلیفے ہوئے۔ سو حضرت علی گھر کے بھی ہیں اور در کے بھی ہیں، یہ خصوصیت آپ کو ملا۔ سمجھتے میری بات؟ آپ کو سمجھ نہیں، گھر اور در سمجھتے ہیں کیا؟ حضرت علی گھر کے، ان کے داماد نہیں کیا وہاں؟ جی داماد نہیں انہوں، اور ان کے بھائی نہیں ہوں، بھائی کو بھائی، چچرے بھائی، داماد کو داماد، خلیفے کو خلیفے۔ سمجھے میری بات؟ اس لیے آپ کو خلفائے راشدین کے لائن میں چارویں خلیفے گھر کے بھی ہیں اور آپ کو آپ در کے بھی ہیں۔ تو یہ خصوصیت آپ کا عطا فرمائی۔ اس طرح نمبر 10ویں خصوصیت کیا ہے، فاتح خیبر۔ خیبر قلعہ یہودیوں کا بہت بڑا مضبوط قلعہ، ان کو بڑی شان تھی کہ تے مسلمان آ کے ہمارے خیبر کو فتح کرنا ہوگا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے قلعے، بہت بڑا قلعہ جو عرب کے اندر بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اگر اللہ کے رسول نے جنگ کے لیے گئے، سارے قلعوں کو فتح کر دیا، کھول دیا، اندر چلے گئے۔ اور خیبر جب آئے، خیبر کا قلعہ بہت بڑا چوڑا دروازہ، اندر جا نہیں سکتے۔ تو کئی دن تک وہاں صحابہ جا کے واپس آ جاتے۔ حضور نے فرمایا کل صبح میں ایسے شخص کے پاس جھنڈا دوں گا وہ جا کے خیبر کا دروازہ توڑ کے فتح کرے گا۔ صحابہ پر سب سوچتے ہیں کاش کہ مجھے حضور بلا تو اچھا رہتا نا، مجھے بلا تو اچھا رہتا نا۔ صبح کو اٹھے فجر کے بعد این علی، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ حضرت علی کو آنکھ کا درد سے پڑے گے، اس وقت ان کو درد آنکھ کا درد، بلا لے کر آؤ۔ علی رضی اللہ عنہ بلا لے کر آئے۔ آنے کے بعد کیا علی، آنکھ کھلتا نہیں ہے، درد سے سنبھالنا ہوتا نہیں۔ بٹھایا، اپنا لعاب نکال کے دونوں آنکھوں میں لگا دیا، سبحان اللہ، اپنا تھوک نکال کر دونوں آنکھوں میں لگا دیا، درد بھی جا کر آنکھیں بھی کھل گئی۔ آقا نے جھنڈا دیا، جاؤ علی خیبر فتح کرو۔ آپ نے جا کر اپنے قدرت خدا داد طاقت میں وہ علی کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، جو بھی سامنے آتا ہے اس کو مارتے چلے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ شیر خدا رسول اللہ شیر خدا علی ہے۔ اس کے بعد مسلمان لوگ اس کے فتح کر دیے۔ جب سے لے کر آپ کو فاتح خیبر، خیبر فتح کرنے والے کا لقب ملا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت کے ساتھ آخری 11ویں خصوصیت کیا ہے، دوسرا اعظم حج کو گئے، کتنے مرتبہ گئے بھائی؟ ایک ٹائم۔ عمرہ کتنے ٹائم کرے؟ ایک ٹائم۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور رسول اللہ آپ دوسرا حج نہیں کریں گے؟ نہیں کرتا۔ تیسرا کریں گے؟ نہیں کرتا۔ عمرہ کریں گے؟ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اگر میں دوسرا حج کر لیا تو امت کو فرض ہو جائے گا، سال حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ امت کو بوجھ بننا چاہتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو، وہ بھی اس کی طاقت رکھنے والا حج کرنا سب کے لیے فرض ہے۔ تو اس کے ہفتے بھر واپسی میں مقام غدیر بول کے ایک جگہ میں پڑوا لگا، 1,24,000 صحابہ کی جھرمٹ جمی ہوئی تھی۔ اس نے فرمایا ممبر لگاؤ، سب صحابہ بیٹھے، ممبر کا تکا تختے کا ممبر، حضرت بیٹھو گئے، بیٹھ کر حضرت علی کو بلا بازو پڑھا گیا، حضور پر پوچھتے ہیں اے صحابو کیا میں تمہارے جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ جملہ سمجھنا، میں تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں، رہے تو چھپ مومن بنی ہوئی تو مومن بنی ہوئی، جان کی حضور کی بول کو ہم امتحان آیا تک جان قربان حضور ہو جب ایمان مکمل ہو۔
حضور نے کو جان ہونا کہتے ایمان مکمل. تو صحابہ کو پوچھتے ہیں کب حج کر کے واپس ہی پوچھتے ہیں میں تمہارے جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. جو مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ قریب سمجھتا ہے اور مجھے مولا سمجھتا ہے، جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ جو مجھے مولا سمجھے وہ علی کو بھی مولا سمجھے. من کنت مولاہ وعلی مولا، علی بھی اس کا مولا ہے. کون بولتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. یہ سننا ہی تھا. ابو بکر صدیق فوراً اٹھ کر جا کر حضرت علی کے ہاتھ کو چوم کے فرماتے ہیں اے علی. علی چھوٹے، ابو بکر عمر بڑے. علی آج سے تم میرے مولا ہو، حضور میرے مولا ہے، تم بھی میرے مولا ہو. عمر جا کے ہاتھ چوم، عمر گیا تو بھاگ کر جا کے ہاتھ چوم کے فرمایا علی آپ تم سے مولا. تو یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا. یہ آپ کے 11ویں خصوصیت ہے. اس طرح آپ کے خصوص بہت سے ہیں، یہ امپارٹنٹ خصوصیت دل میں رکھنے کے لیے آپ کو بتایا ہے. اب باقی دو باقی بتا کر آپ کی شان میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ آپ جو ہے تمام خلیفوں کے زمانے میں ہر خلیفہ آپ کو بغیر پوچھے فیصلہ نہیں کرتا. ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، ان کی خلیفوں میں کچھ مسئلہ آ گیا، علی کو بلاؤ. حضرت علی آتے، ان سے مشورہ کر کے پوچھ کے فیصلہ کرتے. کیوں؟ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں، آپ کو پوچھ کے فیصلہ کرتے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہہ مٹا غلط فیصلے سنا دیے، غلط فیصلوں کو توڑ کر حضرت علی نے ان کو سمجھا کر صحیح فیصلہ کرایا. عمر فرماتے ہیں اے علی لولا علی لہلک الامر، علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا. انشاءاللہ کیسے واقعے چلے دو چار دن بتاؤں آپ کو انشاءاللہ آپ کے فیصلے. تو یہ مقام آپ کو اللہ تعالیٰ فرمایا. یہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ جب خلافت میں تھے ایک لڑکا آیا، جوان لڑکا، 15 13 16 17 سال کا چھوڑا لڑکا آیا. حضور میری ماں مجھے بیٹا ہونے سے انکار کرتی ہے، امیر المومنین کا فیصلہ. کیا بات؟ ماں مجھے جنی 2 سال پالی، دودھ دی سب کری، مجھے گھر سے نکال دیا، اب تو میرا بیٹا نہیں بولتی. اچھا تیری ماں کو بلا. ماں کو بلا لے کر آئے. ماں کے ساتھ اس کے 4 بھائی آئے، 40 آدمی پیچھے گاؤں والے بھی آ کر کیا ہے یہ میرا تمہاری ماں ہے کیا نہیں ہے؟ یہ کون میں جانتیش نہیں، یہ میرا بیٹا بھی نہیں. انہیں مجھے میرے میں قریشی خاندان کی لڑکی ہوں، اب تک کماری ہوں، شادی نہیں کی. مجھے بدنام کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھے شرمندہ کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے. اچھا تو علی نے پوچھا، علی اللہ نے پوچھا کیا گواہ ہے؟ 40 گواہ آ گئے. یہ 40 گواہ بھی جھوٹے. 40 گواہ اب ہاں ہمارے خاندان کی بچی ہے، اس سے شادی نہیں ہوئی، یہ کماری ہے، یہ آوارہ لڑکا ہے، کون معلوم نہیں. لڑکیوں کو پوچھتے کیا بولتا با؟ یہ سارے کے سارے جھوٹے گواہ ہیں، میں اسی ماں کا بیٹا ہوں. اور عورت بھی انکار کرتی، پورے گواہ آ گئے. اچھا حضرت علی کیا فیصلہ کے معلوم؟ اچھا اب میں فیصلہ کرتا ہوں، جو فیصلہ میں کروں گا خدا کو بھی راضی ہوگا، مجھ سے بھی، میں بھی راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جانا. کیا فیصلہ؟ اس عورت سے، اس بچے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. 400 درہم نقد میں دیتا ہوں مہر کے لیے پیسے، بیت المال سے 400 درہم نقد میں دیتا ہوں، نکاح کر دوں. تو فوراً خنبر کو بلایا، غلام کو بلایا کہ مولانا علی نے فرمایا بیت المال سے 400 درہم لے کر آؤ. پھر لا کر دی اور لڑکے کے پاس دیا. حضرت علی نے فرمایا لو اس کو اس عورت کے گود میں ڈال دو اور جاؤ دونوں صبح کو نہا دھو کے نکل کر آنا، ہم بھی چل کر کے آنا تھے. دونوں فیصلہ سنا. یہ درہم کی تھیلی عورت کے گود میں ڈالنا ہی تھا. عورت چیخنے لگی، چلانے جہنم جہنم جہنم، مجھے دوزخی نہ بناؤ، وہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. مان چیخ کر مان. تو بلا کے پوچھا کیوں ایسا کی؟ میرے بھائیوں نے کمینی سے نکاح کر دیا، اس کمینوں کے بچہ پیدا ہوا، وہ بدکار تھا، کمینہ تھا، اس لیے مجھے اسے طلاق دے دیے اور اس بچے کو بھی انکار کر گھر سے ٹھکرا دو. میرے بھائیوں نے مجبور کر کے میرے بچے کو جدا کر دیا، میں مجبور تھی. تو جتنے گواہ ان کو بھی سزا دی گئی اور ان کے بھائیوں کو بھی سزا دی گئی، ماں بیٹے سے آپ کو ملا دی. یہ آپ کی شاندار فیصلہ تھا. اسی طرح ایک آدمی آیا، حضور میں جنگل کو جا رہا ہوں، وہاں شیر کو کا بہت عذابہ ہے، کوئی تنہا جا رہا ہوں، مجھے آپ کچھ فرمائیے. آپ نے فرمایا اپنی انگوٹھی نکال کر دی،
یہ انگوٹھی پہن لے، جب کوئی شیر گرد کوئی درندہ سامنے آئے یہ انگوٹھی بتانا یہ مولا علی شیر خدا کا انگوٹھی ہے کہہ دینا، بے فکر جان۔ اور اس طرح انگوٹھی لے کر پہن کر گیا، اسی طرح وہ شیر آیا، آپ کو ہمت آ گئی نا، فرمایا ارے شیر تو جنگل کا شیر ہوگا، میں خدا کے شیر کا انگوٹھی رکھا ہوں، دیکھ کر وہاں کو بتاتے ہی وہ شیر دم لگا کے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا، وہ کیا تھا اللہ جانے، دم دبا کے وہاں سے نکل گیا۔ تو سکون سے سفر ختم کرے مولا علی کے پاس آیا، آ کر انگوٹھی نکال کر دے کے فرمایا حضور ایسا ہوا۔ تو مولا علی نے پوچھا وہ شیر آسمان میں کیا کہا معلوم تجھے؟ نہیں، وہ شیر نے اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں شیر خدا ہے، اسد اللہ یہاں ہے، آپ کا لقب اسد اللہ، خدا کا شیر آپ کا لقب ہے، تو آپ کا اسد اللہ شیر یہاں ہے، مجھے پتا نہیں، مجھے معاف کر دے، اس لیے مقام سے میں خالی ہوا، آج تک کسی کو بھی تکلیف نہیں دوں گی بول کر شیر خدا سے عہد کر کے وہاں سے واپس ہو گیا۔ تو یہ شان ہے آپ کی، بہت سے واقعات، یہ وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا میں آپ کو باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بات آخری بات بتا کے بات ختم کروں، سننے کو تیار کر گیا ایک باندھا دے، آخری واقعہ بولے پانی پی۔ ایک چور آئے، پکڑ لگ کر آئے، چوری کیا، چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ قتل، چوری کی سزا ہاتھ قتل، شریعت کا حکم ہے۔ تو مولا علی کے پاس چور لے کر آیا، چور کو دیکھا حضرت علی نے، بار بار پوچھا کہ تم نے چوری کی؟ ہاں حضور میں چوری کی۔ تم نے چوری کی؟ ہاں میں نے چوری کیا۔ پھر پوچھا چوری کی؟ ہاں چوری کیا۔ اچھا اس کا ہاتھ کاٹ، جلاد کو بلائے، ہاتھ قتل، جو ہاتھ سے چرایا تھا وہ ہاتھ قتل کیا، ہاتھ کاٹ کے اس کے ہاتھ میں دی، وہ ہاتھ کو لیتا ہوا باہر نکلا، جاتا جاتا یہ الفاظ بول کے جاتا ہے، اے اللہ علی نے مجھ پر احسان کر کے دوزخ کے عذاب سے بچا دیا، دنیا کی سزا دنیا ہی میں دے کر میرے ہاتھ کاٹ کے دوزخ سے بچایا، اے علی کو تو سلامت رکھ، ان کی خلافت کو سلامت رکھ، ان کے عمر میں ترقی عطا فرما، دعا دیتے رہے۔ سامنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے آ رہے، آخر وہ گیا ایک قبرستان کے اندر گھس گیا، کیوں؟ یہ ہاتھ دفن کرنے کے واسطے۔ سلمان فارسی دوڑ دوڑ کے مولا علی کے پاس آیا، علی کیا کسی کو تم نے ہاتھ کاٹ دیا؟ ہاں، وہ چور تمہیں دعائیں دیتے جا رہا ہے، تمہارے فیصلے پر خوش ہو کر اللہ سے آپ کے حق میں دعائیں دیتے جا رہا، تم نے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، چوری کی سزا دنیا ہی میں دے کر اسے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، وہ تم کو دعائیں دیتے جا رہا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں سلمان ایک کام کرو، جاؤ اسے پکڑ لگاؤ، جاؤ اسے بلا لے کر آؤ۔ سلمان فاتح دوڑ دوڑ کے جا کے دیکھتے ہی کہ قبرستان کے کنارے میں گڑھا کھود رہا ہے ہاتھ دفن کرنے کے لیے، جا کے کہا اے چور تجھے مولا علی بلا رہے ہیں، میں تو چور تھا، مجھے سزا مل گئی، ہاتھ دفن کر رہا ہوں، میں نہیں تیرے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ تجھے بلا رہے۔ تو چور کٹا ہوا ہاتھ لے کر حضور مولا علی کے بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کھڑی بلا کے بٹھایا، ہاتھ کو ہاتھ میں جوڑ کر اپنے بازو میں کپڑا رکھے تھے، کون؟ حضرت علی کپڑا رکھے تھے، کپڑا اٹھا کر ہاتھ پر باندھ کر بٹھا دی، سلمان فارسی سے گفتگو کر رہے، گفتگو کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اسے بلائے، کپڑا نکال دیا تو ہاتھ کٹا ہی نہیں، ہاتھ جیسے کہ ویسے ہاتھ ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو خوش ہو کر چلا گیا، جاتے جاتے اس نے کہہ کے پوچھا علی آپ نے چوری کی اور چوری کے گواہ بھی ثابت ہو گئے، آپ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، سزا بھی دی دی، اور آپ نے مجھ پر رحمت بھی کر دی ہے، یہ کیا راز ہے؟ وہ کیا کپڑا ہے جو آپ نے میرے ہاتھ کو ہاتھ ٹپٹ کے باندھ کے تم نے میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا؟ قربان جائیے حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں، کل کا واقعہ کہ یہ مثبت جڑتا ہے، فرماتے ہیں یہ وہ کپڑا ہے جس کپڑے میں میرے آقا علیہ السلام وضو کر کے کئی مرتبہ منہ پوچھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ کپڑا ہے کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اس کپڑے سے ہمیشہ منہ پوچھا کرتے تھے، وہ کپڑا میرے بھاتے، وہی کپڑا تم کو کیا رحمت للعالمین کا جڑا ہوا کپڑا تیرے ہاتھ پر رحم کر کے جڑا دیا۔ یہ شان آپ کے نزدیک بہت سے واقعات ہیں، علمی تقاضے، بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنا، ان
کے سوالوں کا جواب دینا، گھنٹے گھنٹے بھی بات کرتے رہیں تو آپ کی تاریخ ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال اہل بیت کے پہلے فرد حضرت مولا علی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے روز سے آپ کو میں نے ان کی شان بیان کرنا شروع کیا ہوں۔ بقیہ راتوں میں آپ باتیں سنتے رہیں گے، لیکن آپ شہادت ایک دن پہلے، کل آپ کو بتاؤں گا، آج صبح شہید ہوتے ہیں، ایک دن پہلے رات کو حسن حسین کو بلا کر بٹھا کر آپ نے ایک وصیت فرمائی۔ وہ وصیت ان کو فقط نہیں، امت کے ساتھ سارے امت کے لیے وصیت ہے۔ کیا وصیت انشاءاللہ کل سنیں گے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام